بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ بعض منظر اور باتیں تپتی دوپہر جیسی ہوتی ہیں، پر بعض باتیں حبس زدہ دوپہروں میں اے سی کی ٹھنڈی یخ کرنے والی ہوا جیسی ہوتی ہیں۔ 90 کی دہائی تھی اور لاہور سے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ میں ان دنوں پھول کا ایڈیٹر تھا اور سلیم مغل صاحب جو آج کل نونہال کے ایڈیٹر ہیں، تب یہ آنکھ مچولی کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، ساتھ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے اور مجھے بہت عزیز تھے اپنی مروت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ان میں کریٹیوٹی بہت تھی۔ کریٹیو لوگوں سے ان کی بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک ہی دن میں دوسری دفعہ یہ ہوا کہ گاڑی میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے گاڑی چلاتے جاتے کہا کہ اختر عباس صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، اس کا اے سی کام نہیں کر رہا۔ میرا جی تو بہت چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود ٹھنڈی ہوا جیسا ہوتا ہے کہ ان کے ہونے سے پورا موسم اندر باہر کا بدل جاتا ہے۔ اس تپتی ہوئی دوپہر میں ہم 3 لوگوں کے ہاں گئے اور گلجی جو بڑے معروف آرٹسٹ تھے، بہت ہی کمال، ان کے ہاں گئے، ان سے ملے۔ پھر وہاں سے ہم ڈاکٹر طاہر مسعود سے ملے، اور تیسرا جو سب سے اہم ہم نے ملاقات کی تھی وہ نوری نستعلی کے موجد، جنہوں نے انفیکٹ پاکستان میں اور خاص طور پہ اردو جہاں لکھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، ان کی اس ایجاد کی وجہ سے کمال اس کو آسانی ہو گئی۔ یہ نوری نستعلی پہلی دفعہ کمپیوٹر کا خط انہوں نے ایجاد کیا۔ احمد جمیل ان کا نام تھا، مرزا۔ اور جب ہم ان کے گھر ان سے ملے اور انہوں نے اپنی محبت کا وہ افسانہ سنایا کہ کیسے انہوں نے اپنے والد کی محبت میں، ان کے والد نے ایک سپارہ لکھا ہوا تھا قرآن پاک کی خطاطی کا، تو انہوں نے ایک ایک لفظ کو جوڑ جوڑ کے پورا قرآن پاک مکمل کیا تاکہ ان کے والد کا ہی یہ اعزاز رہے کہ پورا قرآن پاک ان کا لکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ تو ایک سپارہ لکھنے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ یہاں سے پھر ان کو یہ آئیڈیا آیا، پھر انہوں نے یہ نوری نستعلیق بنایا، اور وہیں سے ہم جو چوتھی شخصیت جس سے ملے اس کا نام شکیل عادلزادہ تھا۔ تو شکیل صاحب سے ایک دن پہلے بات ہوئی۔ شکیل عادلزادہ بھی کمال آدمی ہیں۔ ایک روز پہلے فون پہ ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ شکیل صاحب، آپ نے کبھی ایسی محبت دیکھی ہو جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی مطلب نہ ہو، جس میں کوئی مفاد نہ ہو، اور بس بے غرض ہو، اور اتنی دور سے آپ کی محبت کا یہ تاج اٹھائے میں یہاں پہنچا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ جس طور پہ وہ مسکرائے تھے اور جس طور پہ انہوں نے آگے سے 2 جملے کہے تھے، کسی بھی شکر گزار آدمی کے منہ سے ایسے ہی محبت بھرے جملے نکلتے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، ان کی سیڑھیوں پہ سب رنگ کے جو مختلف ٹائٹل تھے انعام راجہ کے بنائے ہوئے، ان کی پینٹنگ وہاں لگی ہوئی تھی، اور پھر ان سے خوب بات۔ یہ جتنے بھی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ہمیشہ آپ کو یاد رہتے ہیں، چاہے بے شمار ماہ و سال گزر جائیں، ان کی یادیں، وہ لمحے آپ کے ساتھ تازہ رہتے ہیں۔ اس روز جب سلیم مغل مجھے کراچی میں لیے پھر رہے تھے اس سخت گرمی میں، تو گلشن اقبال کے موڑ پہ ایک جگہ رش دیکھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا رہا، وہ اترے کسی کام سے، پر پھر وہ اس رش میں چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئے، چونکہ وہ منظر بالکل میرے سامنے تھا، میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور جب وہ بات بتا رہے تھے تو ایک بات وہ چھپا گئے جو میں نے اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، اتنی دیر لگ گئی؟ تو کہنے لگے کہ وہاں ایک بچہ تھا جو کسی گھر میں کام کرتا تھا، وہ گھر سے جو 100 روپے لے کے نکلا تو کسی غلطی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گئے یا کسی نے چرا لیے، وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ رو رہا تھا، اور جب وہ رو رہا تھا اور اپنی داستان سنا رہا تھا تو کتنے ہی لوگ آگے بڑھے، کوئی اس پہ شک کر رہا تھا، کوئی اس کو بیوقوف اور احمق گردان رہا تھا، کوئی اس کو مشورہ دے رہا تھا، کوئی اسے کہہ رہا تھا جا کے گھر جا کے بتا دو، کوئی اس کی بددیانتی پہ یقین کا اظہار کر رہا تھا کہ یقیناً اس نے کہیں چھپا لیے ہوں گے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں۔ یہ جو انسان ہیں جب کہیں زیادہ ہوں تو ان کی باتیں، ان کے جملے، ان کے لفظ، ان کی آنکھیں، یہ سب ایسے ہوتے ہیں جیسے ترازو ہوں۔ یہ سب ایسی مشینیں بن جاتی ہیں جیسے وہ پورا تولتی ہوں، اور یہ اگلے کے دل کو دیکھے بنا اس کے بارے میں اپنے ہی گمانوں کی بنیاد پہ ایسے ایسے قول فیصل اور فیصلے صادر کر دیتی ہیں کہ اگلا بندہ ہو، جب بچہ ہو، کٹ کے رہ جاتا ہے، اور زندگی بھر اس دکھ بھرے
اور अज़ियत भरे जुमले, उनमें कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसमें ज़िंदगी लेने वाली या आपकी ज़िंदगी को तपाने वाली बातें ज़रूर होती हैं। जितने लोग थे सभी ने उसको अकल सिखाने की कोशिश की। अगर किसी ने नहीं सिखाने की कोशिश की तो वो था जो मेरा दोस्त था। और फिर मैंने देखा कि उसने अपनी जेब में हाथ डाला, वहाँ से एक 100 रुपये का नोट निकाला, उसको उसने मोड़ा तोड़ा जैसे पुराना सा किया। फिर वो आगे बढ़ा और उसने बच्चे का हाथ पकड़ के कहा कि कहीं ये तुम्हारा नोट तो नहीं है। और बच्चे की आंखों में उस लम्हे जो ज़िंदगी थी, जो रौनक थी, जो चमक थी, वो ऐसे ही थी जैसे ज़िंदगी में आपका सब सरमाया जो खो गया हो वो वापस मिल जाए, जैसे ज़िंदगी वापस मिल जाए, जैसे मरने से पहले आपके होंठों पे पानी आके लग जाए और आप दोबारा से जी उठो। उस वक्त वो वाली कैफियत थी। तो उसने उसके सर पे धीरे से ऐसे करके चपत लगाई और कहा, बेटा अपनी चीज़ों को ख्याल से रखते हैं, खो जाएं तो बहुत दिक्कत होती है, और अभी जाओ जाके जो चीज़ें ख़रीदनी हैं ख़रीद के फिर घर चले जाओ। वो बच्चा जिस तौर पे उस नोट को पकड़े, वो नहीं जानता था कि ये उसका नोट है या कोई और नोट है, पर उस वक्त सिर्फ 2 लोग जानते थे। एक ने बताया नहीं और दूसरा जिसने ये देखा था। मुझे उस लम्हे हारून रशीद याद आया, पर वो किसी और एंगल में था। हारून रशीद ने दावत की थी और वहाँ एक आदमी ने सोने का चम्मच जो था उठा के अपनी गुदड़ी में डाल लिया, अपने बास्केट में डाल लिया, और जब चम्मच कम हुआ तो दरबानों ने कहा कि सब मेहमान ठहर जाएं और सबकी तलाशी होगी। तो तब हारून रशीद ने कहा था कि जिसने चुराया है वो बताने का नहीं, और जिसने देखा है वो जताने का नहीं। इनफैक्ट वो लम्हा भी ऐसा ही था कि जिसने किया था वो सारी दास्तान सुना रहा था, पर उसने ये वाक़या नहीं सुनाया कि उसने इस लम्हे उसके दुख को, उसके दर्द को कैसे कम किया। ये जो गाड़ी में हब्स भरी हुई थी और हब्स से भरी बुरी सी हवा थी, उस एक आदमी के वजूद से, जो मेरा दोस्त था, उस एक आदमी के होने से कि जो उसने काम किया था वो इतना शानदार था कि कोई एसी भी क्या ठंडा करता हो, जिसने रूह तक राज़ी कर दी थी। आने वाले बहुत से बरसों में मेरी मुलाकातें सलीम मुग़ल से कम हुई। उसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई, यूनिवर्सिटी में बहुत अर्सा पढ़ाया, फिर रिटायर हुआ। अभी माशाल्लाह उसके 2 बेटियां अमेरिका में हैं, एक बेटा एक जापानी उसने बहू ला के अपने बाप को दी, वो भी कहीं इस वक्त बहुत उम्दा जगह काम कर रहा है। पर सलीम मुग़ल के अंदर वो जो इंसानों को आसानी देने की जिबिल्लत थी वो आज भी उतनी ही ताज़ा है। वो जो लोगों के दुख पे उनको अकल ना देने और उनको सुख का बंडल बांध के या एक नोट को तोड़ मोड़ करके उसके हाथ में देने की जो दाइया था। इनफैक्ट मैंने ज़िंदगी से जाना कि वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय, जो बड़े बड़े भाषण देने की बजाय, जब लोगों को मुश्किल में देखें, जब लोगों को दिक्कत में देखें और उनको आसानी देने पहुंच जाएं। ये आज मुझे इसलिए याद आया कि आज हमारे समी साहब जो इस इलाके में जमात के अमीर हैं, उन्होंने रब्ता किया कि कुछ 15-20 लोग उन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने उनसे रब्ता किया कि हमारे तो ज़िंदगी रुक गई है, जो हम काम करते थे ना वहाँ जा पा रहे हैं, ना वहाँ से कोई आमदनी आ रही है, तो घर के जो राशन था वो भी ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई 3500 पर हेड हमने उस राशन का पैकेट बनाया है। जब मैंने हाँ की, और जब मैंने अपनी अहलिया मेरी ने पूछा कि आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि ये हुआ। तो उन्होंने कहा आज हमारी जो माई थी वो भी ये कह रही थी कि बाजी किसी और की मदद करने से पहले ये देख लीजिएगा, हमारे मर्द तो पहले भी काम नहीं करते, और अब उनके रिक्शे भी खड़े हैं और वो घर बैठे, वो अब उनके पास जुआ खेलने के पैसे भी नहीं हैं, पर कुछ ना कुछ वो खेल रहे हैं, लेकिन साथ उनके मुतालबे उसी तौर पे जारी हैं कि खाना भी खाना है, ना राशन है, ना आटा है, ना कोई चीज़ नहीं है, और मैं सबसे एडवांस तनख्वाहें ले चुकी हूँ और मेरे पास भी कुछ नहीं है। ऐसे में जब आप अपने स्पाउस को देखते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को देखते हो कि उसने क्या किया, अगर तो वो ज़िंदगी की दुखों को कम करके आसानी देने के लिए आगे बढ़ता है, तो आपके आसपास भी बहुत काबिल कदर लोग हैं। और अगर हम ऐसे मौके पे भाषण देने लग जाएं कि तुमने पहले क्यों नहीं संभाला, पहले क्यों नहीं पता था मुश्किल दिन आने वाले हैं, तुम्हें भी किसी गिलहरी की तरह, तुम्हें भी किसी की तरह अपने सामान को जमा कर लेना चाहिए था। जब भूख लगती है तो ये भाषणों से पेट नहीं भरता। जब भूख लगती हो तो पके हुए चावलों की खुशबू से भी पेट नहीं भरता। वहाँ तो जब तक लुकमा होंठों से
پیٹ کے اندر نہیں جاتا تو وہاں میسیج بھی نہیں جاتا کہ کچھ کھا لیا ہے۔ شاید یہی مشکل دن ہوتے ہیں انسانوں پہ، وہ چاہے کسی بچے پہ آئیں اور کراچی میں آئیں، گلشن اقبال کے سٹاف پہ آئیں، چاہے کسی جھونپڑی میں آئیں، چاہے کسی محلے میں آئیں، آپ کے کسی جاننے والے یا انجانے آدمی کے ساتھ ہیں، اس لمحے کہ جب آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کے اندر ایک مسئلے کھڑا ہو جاتا ہے ان کو عقل سکھانے، ان کو 2 ٹکے کی باتیں ایسی بڑے بڑے پیکنگ میں بتانے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی، ان غلطیوں کے بنڈل ان کو دینے اور تھمانے سے بھوک نہیں مٹتی۔ ان غلطیوں کو مینشن کرنے اور ان کو خوشنما کسی پیکنگ میں ان کو عقل سکھانے سے بھی ان کی بھوک اور ضرورت نہیں مٹتی۔ ضرورت اور بھوک تو تب مٹتی ہے جب اسی بات کو آپ ایڈریس کرتے ہو اور ان کی زندگی میں آسانی بہم پہنچاتے ہو۔ یہ جو مشکل دن آتے ہیں انسانوں پہ، یہ غلطی سے نہیں آتے، یہ رب جان بوجھ کے بھیجتا ہے۔ جیسے میں نے زندگی سے سیکھا کہ جب کسی بچے کا یا بچی کا باپ اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ واپس چلا گیا، لیکن اس ایک بندے کے جانے کے بعد 72 لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ جو جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جو جو اس کو پڑھاتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہے، جو اس پہ محبت کرتا ہے، جو اس پہ شفقت کرتا ہے، جو اس پہ احسان کرتا ہے، جو اس کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کی زندگی کی مشکلوں کو چنتا ہے چمٹی سے اور جو اس کو آسانیاں دیتا ہے۔ یہ بچہ کوئی جاننے والا ہو، انجان ہو، یہ خاندان کوئی آپ کے آس پاس کا ہو یا دور کا ہو، جب جب مشکل آتی ہے انسانوں پہ آتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے فرشتے نہیں آتے۔ البتہ میرے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب جب تم کسی کو مشکل میں دیکھو، بیکم این اینجل اینڈ ہیلپ ہم آؤٹ۔ زندگی میں شاید یہی انسانوں کا اپنے لیول سے اٹھ کے ایک درجہ اور بلند ہونے کا ایک بہت سنہری موقع ہوتا ہے۔ اب یہ مشکل آپ کے آس پاس ہے، اب یہ مشکل آپ کے اپنے گھروں میں ہے، اب یہ مشکل آپ کے دوستوں میں ہے۔ انتظار مت کیجیے گا کہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے بتائے کہ میں مشکل میں ہوں۔ کچھ چیزیں دل سے محسوس کرنی چاہیے، کچھ کسی کی خشک اور خاموش آنکھوں سے محسوس کرنی چاہیے، اور کچھ کسی کے اسپاٹ چہرے سے اور بالکل خالی آواز سے محسوس کرنی چاہیے کہ کسی کے ہاں کیا بیت رہی ہے۔ جو جو اس لمحے کام آتا ہے اس کا وجود ہوتا ہے کہ جس کے ہونے سے حبس زدہ موسم میں بھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور آپ سرشار ہو جاتے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔